اب اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں ان آیات میں کہ قیامت میں کافروں کے ساتھ کیا ہوگا، کہ جب ان کو جہنم سامنے لائی جائے گی، ظاہر ہو جائے گی جہنم، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، سب کے لیے وہ ظاہر کر دی۔ اب ایک مسئلہ یہیں سمجھ لیں، بعض لوگ جو ہیں وہ تو جنت اور جہنم کے بالکل منکر ہیں، قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی جنت نہیں کوئی جہنم۔ وہ کہتے ہیں یہ جتنی آیات مبارکہ ہیں بس کسی کو خوش کرنے کے لیے جنت کا حوالہ دے دیا اور ڈرانے کے لیے جہنم کا حوالہ، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بچہ رو رہا ہو نا تو ماں کہتی ہے بیٹا چپ کر جاؤ، ابھی بلا آئے گی تمہیں کھا جائے گی، تو وہ بلا تو کوئی نہیں ہوتی، اس کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، ورنہ کوئی نہ جہنم ہے نہ جنت۔ ایک بات۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے معتزلہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنت جہنم حق ہے، لیکن ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی، وہ قیامت میں اللہ جنت بھی پیدا فرمائیں گے اور جنت بھی اور جہنم بھی پیدا فرمائیں گے۔ ابھی جب اس میں کسی نے جانے نہیں بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جنت ہے جہنم بھی ہے لیکن بنائی جائے گی، ابھی موجود نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول۔ اور عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہے، عقیدہ حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے، اور دونوں اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ صحیح روایات میں ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان، کہ وہ دونوں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ جنت جو ہے وہ تو آسمانوں میں ہے، اعلیٰ مقام پہ ہے، اور سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، جس کی چھت عرش ہے۔ اور کئی جنتیں ہیں، جنت یہ الفردوس ہے، جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے، جنت عدن ہے۔ اللہ کی وہ ایک جنت تھوڑی، ان لہو جنان، کئی جنتیں۔ جیسے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ وہ عورت آئی حضور کی خدمت میں، آ کے سلام کیا۔ انہوں نے کہا حضور مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، مجھے یہ غم نہیں ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کی شہادت اور قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے یا نہیں کی؟ دیکھو بندہ حج کرے قبول ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ عمرہ کرے قبول ہی نہ ہو تو صرف دوڑنے کا نام تو کچھ نہیں نا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ عبادت اس کے ہاں قبول ہو جائے۔ اسی لیے پیغمبروں نے اللہ کا گھر بنایا، حضرت ابراہیم نے۔ اب اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل، لیکن کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ سننے والے بھی آپ ہیں اور جاننے والے بھی آپ ہیں کہ ہم نے کتنی خالص نیت سے تیرا گھر بنایا۔ تو اصل بات تو قبول ہے نا، کہ قبول ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے تو چھوٹے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر قبول نہ فرمائے تو سال کی محنت کرتے کرتے راہ مر گئے، لیکن اللہ نے قبول نہ کیا، کفر میں مر گئے۔ جوگی کتنی محنتیں کرتے ہیں، سادھو کتنی محنتیں کرتے ہیں، پنڈت کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنے چلے لگاتے ہیں، کھانا پینا بند، گوشت بند، ہر مرغن چیز بند، سوکھی روٹی پہ گزارا، اتنی محنتوں کے بعد نتیجہ جہنم۔ تو
اس لیے اصل بات اس نے کہا کہ حضور مجھے اس بات پہ کوئی مسئلہ نہیں کہ میرا بیٹا تھا شہید ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، شہادت سے بڑی موت کون سی ہو سکتی، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی؟ حضور پاک نے فرمایا بی بی کیا کہہ رہی ہو، ان للہ جنان، اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں ہیں، وَإِنَّهُ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، تیرا بیٹا تو سب سے بڑی جنت میں ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے بات کی، توجہ سے سنیں، غور کریں، اللہ کرے کہ تیرے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، کوئی ایک مسئلہ بھی سمجھ آ جائے تو سمجھو عمرہ قبول ہو گیا، اگر جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا سمجھو کہ بس ایک پکنک تھی ہم منا کے آ گئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا بھی کیسے پتہ لگے گا کہ بھی ہمارا عمرہ قبول ہوا نہیں ہوا، حج قبول ہوا نہیں، انہوں نے کہا اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہو تو سمجھو کہ پہلی قبول ہو گئی، اگر نیکی کے بعد اسی طرح کا اسی طرح ہے، داڑھی منڈاتا تھا اب بھی منڈاتا ہے، جھوٹ بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، رشوت کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا تھا اب بھی کرتا ہے، سمجھو بس وہ میلہ تھا، میں میلہ بھگت کے آ گیا۔ قبول ہو تو تبدیلی کیوں نہ آئے؟ اب دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات، یہ بات تو میرا بدنی ہی کہہ سکتا ہے نا، اور کس کی طاقت ہے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا بیوی اگر تم چاہو تو میں اللہ سے درخواست کروں، اللہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے کہ تیرا بیٹا کس جنت میں ہے۔ کتنی بڑی بات، دیکھیں نا اللہ پہ کتنی بڑا ناز ہے میرے مدنی کو کہ جو میں مانگوں گا وہ مل جائے گا، ورنہ تو یہ بات ہی نہ فرماتے نا، کہنے کا معنی ہی یہی ہے۔ لیکن اب عورت کا ایمان بھی دیکھو اور اپنے ایمان کو بھی آزماؤ۔ اور عورت نے کہا حضور نہیں یہ دعا نہیں کرنی، جو 7 عورتیں بیٹھی تھی کہا کیا کہہ رہی ہو بیوقوف، تمہاری خوش نصیبی تھی تم اپنی اور نے کہا نہیں مجھے آنکھوں پہ تو شک ہے، محمد کی زبان پہ شک نہیں ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار جب حضور کا نام آئے درود شریف تو پڑھا کرو۔ ویسے تو آپ نے مشہور کیا ہوا ہے کہ مکہ مدینے والے وہابی ہیں وہاں درود نہیں پڑھتے ہیں، یہ اپنے ملک میں جا کے پھر بھی نعرے لگانا کہ وہاں نہ درود ہے نہ جناب کوئی فاتحہ ہے نہ درود ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں خدا کو کیا جواب ہے۔ اگر ان کو سرکار دو عالم سے ایمان سے کہیں، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، تکبیر میں، اور پھر کسی اپنے بزرگ عالم سے مسئلہ پوچھنا، میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو ایک طالب العلم ہوں، میرے تو بعض مہربان دوست ہیں، جیسے ہمارے دوست ہیں، بھائی بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، قاری خلیق کو کبھی کبھی مجھے بیچارے میری غلطیاں نوٹ کر کے بھیجتے رہتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ حنفی مسلک میں اگر کوئی نماز میں درود شریف بھول گیا سہون، وہ کہتے ہیں نماز ہو جائے گی۔ جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، حنبلیوں کو، یہ کہتے ہیں درود نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ وہابی ہے۔ اصل میں تم نے محبت کا معنی رکھا ہوا ہے ڈھول ڈھمکا، محبت کا معنی تم رکھا ہوا ہے میلاد شریف اور جھمر اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ایمان بی بی کا۔ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، آپ نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، میرے دیکھنے کا کیا ہے، میری تو نظر بھی دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن مدنی پاک کی زبان تو دھوکہ نہیں کھا سکتی، اس لیے جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھا کرو، ورنہ میں نے کہہ دیا ہے قیامت میں خود پکڑے جاؤ گے۔
حضور نے فرمایا سب سے بڑا بخیل ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. اور افضل درود کون سا ہے؟ جو نماز میں پڑھتے ہو. یہ وہ درود ہے جو حضور نے سکھلایا ہے، حضور نے خود بھی پڑھا ہے. جیسے ہم درود پڑھتے ہیں نا، حضور بھی درود پڑھتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد. تو اب جناب دیکھیں جو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت سے مراد میری یہ نہیں ہے جو آج کل نئی ٹوپیوں والی جماعتیں نکلی ہیں. یہ تو اہل بدعت والرذالت ہیں، یہ اہل سنت تھوڑے ہیں. اہل سنت کا معنی یہ ہے کہ جن کے ہر عمل میں سنت محمد مصطفیٰ اور جن کے ہر عمل میں جماعت صحابہ پر ایمان ہو. سنت کا لقب بھی حضور نے ہمیں دیا ہے، علیکم سنتی، میری سنت کو پکڑو. یاد رکھو حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، سنت ضعیف نہیں ہو سکتی. ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت. اس میں فرق سمجھو. حدیث تو ہے ٹھیک ہے بیان جواز، حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، یہ حدیث میں ہے اور بخاری شریف میں ہے. سیاہ ستہ کی حدیث میں بالا قائم، کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا. تو اب یہ حدیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا تو جائز ہے، ثابت ہے نا. لیکن یہ سنت نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب ہر بندہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے، سنت پہ عمل کر رہا ہے. سنت یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا. تو بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، وہ تو ایک بیان جواز ہے. یہ تو اللہ میرے مدنی پہ کروڑوں صلاۃ و سلام بھیجے کہ اپنی امت کے لیے کتنی مشکل حل کر دی کہ ایک آدمی معذور ہے بیچارہ، بیٹھ کے نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے کر. یہ آدمی یورپ میں اور ایسے کافر ملکوں میں جاتا ہے کہ وہاں پیشاب کی جگہ ہوتی کھڑے ہو کے کرنے کی، اور بیٹھتے ہیں ہی نہیں. پڑھی لکھی قوم ہے نا، بڑی ایڈوانس قوم ہے نا، کھاتے بھی کھڑے ہو کے، پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں. اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک نہ کھانے کی تہذیب ہے اور نہ پیشاب کی تہذیب. ان کے نزدیک پیشاب پلید ہے ہی نہیں، ٹیشو رکھا بس ختم، باقی جو ہے وہ پینٹ خود بخود جذب کر لے گی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یاد رکھو مسلمانوں، تم نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے. یہ یورپ کیا ہے، ان کو تو غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا، نہانا بھی نہیں آتا تھا. جب بغداد میں اور ترکیہ میں ہمارے بڑے بڑے غسل کے لیے انتظامات ہوتے تھے، باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل کیا ہے. یہ تو 2 مہینے 6 مہینے استنجا ہی نہیں کرتے، ٹیشو کے ساتھ صاف کر دیا بس. آپ کے نزدیک وہ بڑی پڑھی لکھی قوم ہے اور ساری انہیں پیچھے دوڑ رہے کہ خدا کرے بس یہ ہم پر راضی ہو جائیں. اور کسی طرح اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن یہ راضی ہو جائیں. ختم نبوت میں حضور ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن کافر راضی ہو جائیں. انہوں نے حکم دیا ہے قادیانیوں کی حفاظت کرو، ہمارا بوٹا لگایا ہوا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیں کہ سنت الگ چیز ہے، حدیث مبارک. اسی لیے میری سنت کو پکڑو. اور اسی طرح فرمایا علیکم بالجماعہ، اور جماعت کو پکڑو، جماعت سے الگ نہ ہوں. تو اس لحاظ سے لقب آیا اہل سنت والجماعہ. جیسے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، تو جس پہ آپ ہیں وہ حضور کی سنت ہو گئی، اصحاب ہیں وہ جماع ہو گئی. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے،
اور دونوں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، چونکہ قرآن فرماتا ہے جنت کے بارے میں کہ وہ عدت للمتقین، اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے وہ تیار ہے، یہ نہیں ہے کہ بنائی جائے گی۔ جہنم کے بارے میں وہ عدت للکافرین، وہ جہنم کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ میرے آقا کی ہے، رحمت دو جہاں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی گواہی۔ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت کے اندر گیا، اگر جنت پیدا نہیں ہوئی تھی تو حضور کیسے گئے؟ اور حضور نے فرمایا کہ مجھے جہنم کا نظارہ بھی دکھایا گیا، دونوں پیدا ہو چکی ہیں۔ جہنم نیچے ہے، یاد رکھو، جنت اوپر ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جتنا سمندر ہے اس کے نیچے جہنم ہے، اور پوری دنیا کا نقشہ اگر دیکھو نا جی تو 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ صرف خشکی ہے جس پہ آپ رہتے ہیں، باقی سارے سمندر ہیں، دریا ہے۔ اس کے نیچے جو ہے جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایک غلاف حجری ہے۔ غلاف حجری کا کیا معنی ہے؟ یعنی پتھر کے اوپر ایک پردہ ہے۔ یہ جتنی ڈرلنگ کرتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں نا پیٹرول کے لیے یا ڈائمنڈ نکالنے کے لیے یا سونا نکالنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک حد ہے، وہاں پہنچ کر ہماری مشینیں بیکار ہو جاتی، پھر آگے نہیں کام کرتی۔ اور جب قیامت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم جہنم کی آگ کو بھڑکا دیں گے، اوپر سے چاند سورج تارے بھی سمندر میں ڈالیں گے اور نیچے سے وہ پردہ بھی ہٹا دیں گے تو آگ ظاہر ہو جائے گی۔ اور وہ آگ کتنی بلا ہے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ پتہ ہے کیسے لائیں گے؟ 70,000 فرشتے نے 70,000 لگام پکڑی ہوگی اس کو کھینچنے کے لیے، ورنہ وہ نعوذ باللہ وہ ان سے بھی توڑوا کے بھاگ جائے۔ اس لیے قرآن میں ہے نا تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، آگ کو بھی غصہ ہے کہ اچھا یہ اللہ کے نافرمان ہیں، خدا کو چھوڑ کے یہ بتوں کے سجدے کرتے رہے، قبروں کے سجدے کرتے رہے، اللہ حی و قیوم کو چھوڑ کے ان کے سجدے کرتے رہے جو خود کسی چیز کے مالک نہیں۔ آنے دو ان کو میرے اندر۔ ایسے یہ ہے کہ قریب ہے کہ غصے میں آگ پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، اب جناب فوجوں کی فوجیں جہنمیوں کی ڈالی جائیں گی جہنم میں۔ اچھا پھر جہنم سے فرشتے پوچھیں گے کہ بس کافی ہے؟ وہ کہے گی نہیں، حال میں مزید اور ہے تو اور بھی ڈالو، اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے، لیکن جہنم نہیں بھرے گی۔ پھر یہ میرے مولا کا رحمت ہے، حدیث صحیح میں ہے کہ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَيَقُولُ قَطِّن قَطِّن قَطِّن، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جیسے اس کو لائق ہے اپنا قدم رکھیں گے جہنم کے اوپر، ابھی بس بس میں نہیں برداشت کر سکتی۔ اسی لیے میرے مدنی ہر صبح کی نماز میں جب اٹھتے تھے سب سے پہلے آسمانوں پہ نظر ڈالتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیت مبارک پڑھتے اور اس کے بعد فرماتے تھے اللہم انت قیوم السماوات والارض من فیہن، اللہم انت نور السماوات والارض من فیہن، اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ یہ پڑھتے روز۔ ہمارے مسلمان خیر وہ نماز کے لیے اٹھتے نہیں تو پڑھیں گے کیا؟
وہ تو اللہ کا فضل ہے نا جی کہ یہاں آئے ہوئے ہیں سرزمین حرم میں، پھر بھی ہوٹلوں میں سو جاتے ہیں بیچارے جی، دور ہے ہمارا مکہ شریف، حرم دور ہے، بدقسمتی ہے اور کیا ہے۔ جس کو اللہ یہاں آنے کے بعد بھی گھر نہ آنے دے، توبہ کرو، استغفار کرو۔ ذمہ دار آپ نے رکھ میں 4-5 میل پیدل چل لیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، تمہیں تو بسیں لے آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ وہاں تو یہ فخر ہوتا ہے کہ بھی آدمی خود جائے کہ جی اپنی زمین پہ جائے گا تو اس کے پاؤں میں اللہ نے سونا رکھا ہے، سونا پیدا ہو، کیا مانا نگرانی کرے گا تو کھیتی اچھی بنے گی نا، ورنہ پاؤں کے نیچے سونا تھوڑا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جنت بھی حق، جہنم بھی حق، اور دونوں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، لیکن ظاہر اسی دن ہوں گی جب موت کے بعد میدان حشر سجے گا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایسا وقت ہو گیا کہ ان کو داخل ہونے سے پہلے جہنم دکھائی جائے گی، یہ دیکھ لو جہنم، ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم۔ پھر فرشتے اللہ کے حکم سے ان کے افسر هذا، تم دنیا میں کہتے ہیں نا جادو ہے، یہ دیکھ لو یہ کہیں جادو والی جہنم تو نہیں۔ ام انتم لا تبصرون، یہ تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ اصلوها، چلو جلو اس کے اندر، فاصبروا او لا تصبروا، چیخو یا نہ چیخو سب برابر ہے، اب تم جہنم سے نکلو گے نہیں کبھی۔ تو اللہ ان کو پہلے دکھاتے ہیں کہ عذاب کا نمونہ دیکھ لو، اسی میں تم نے جانا ہے۔ وفی صحیح مسلم، صحیح حدیث ہے، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول یوتا بجہنم تقاضی یوم القیامۃ 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کو کھینچ کے جب لایا جائے گا 70,000 لگام ہوگی اس کو، وہ لگام بھی ایسی ہوگی جو آگ میں نہیں جلے گی، اور ان لگاموں کو پکڑنے والے بھی 70,000 اللہ کا فرشتہ ہوگا۔ ثم قال مخبرا عنهم الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري اي تغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، یہ ان کی جن کی آنکھوں میں آگے پردہ تھا، جن نے غفلت کی، اندھے بن کے رہے، حق کو قبول نہ کیا اور حق کی اتباع نہ کی۔ جیسے فرمایا وَإِن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَيْ لَا يَعْقِلُونَ عَنْ اللَّهِ أَمْرَهُ، لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا کا کیا معنی، یعنی وہ نہ سمجھتے تھے نہ اللہ کے اوامر پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، یہ بدبخت دیکھو انہوں نے یہ گمان کیا میرے سوا انہوں نے اور مشکل کشا بنا لیے، حاجت روا بنا لی، اعتقدوا انہم یصیح لہم ذالک، اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ ہمیں نفع دیں گے، ہمیں مشکل حل کریں گے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ انکار کریں گے کہ مولا ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہمیں سجدہ کریں، ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہمیں پکاریں، ہم سے مدد مانگی، یہ تو خود بدبخت ہیں۔ وَلِهَذَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَدْ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنزِلًا